دو ایسے واقعات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ ان کو بھی سنیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب برطانیہ حکمران تھا تو اس نے مسلمانوں کو تقسیم کر کے حکومت کی، بلکہ جس خطے کو بھی انہوں نے فتح کیا، پوری دنیا میں ظاہر ہے اس کا طوطی بول رہا تھا، جس علاقے کو وہ فتح کرتا وہاں کے باسیوں کو باہم تقسیم کرتا، بالکل یہی پالیسی فرعون کی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور مسلمان امت بھی اور باقی اقوام بھی اس کا شکار ہوئیں، جس کی وجہ سے انگریز ہمارے اوپر مسلط رہا، چونکہ ہمارے اپنے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں تھا۔ جس امت کو اللہ نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ فرمایا تھا کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اس سبق کو لوگ بھول گئے اور کھیرو کھیرو اور گروہ در گروہ تقسیم ہوتے گئے۔ اس امت کے اٹھان، ابھار اور عروج کا اور بیداری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں، جیسے اقبال نے فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ بر صغیر میں گروہوں کو منظم کیا، موقع دیا، مسلمان کئی جماعت طرح سے اتحاد و اتفاق اور دعوت و جہاد کا پیغام لے کے اٹھے۔ ان میں سے ایک دینی مدارس کے طلباء کا گروہ بھی ہے جس کو جمعیت طلباء عربیہ کہتے ہیں، اور یہ تنظیم 10 محرم الحرام کو قائم ہوئی، آج سے 50 سال پہلے یہ تنظیم جمعیت طلباء عربیہ، مدارس عربیہ کے طلباء کی تنظیم تھی، جنہوں نے کہا کہ ہم اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم دیں گے، ان میں اعتدال پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف برداشت پیدا کریں گے، تعصب اور نفرت کے بیج جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ انہوں نے یہ عزم کیا، 23 نوجوان جمع ہوئے ابو طیب کی قیادت میں، اور لاہور کے اندر اس کی داغ بیل پڑی۔ آج تک الحمدللہ یہ ملک گیر تنظیم ہے اور لوگوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت پیش کرتی ہے، اور مجھے بھی ایسی جمعیت کا رکن ہونے کا شرف رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ وہابی، سنی، بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، یہ سندھی، بلوچی اور یہ پشتو، پنجابی، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ الحمدللہ یہی دعوت ممبر و محراب سے، دروس سے، ہر میڈیا سے یہی دعوت مسلمانوں کو دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، اسلامی جمعیت طلباء ہو اور جمعیت طلباء عربیہ ہو، اور دیگر اس سوچ کے ساتھ جو ملک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ قابل قدر ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور ایسے لوگوں کو کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ ایک چوتھا واقعہ ہے جو بر صغیر کی تاریخ میں پیش آیا اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ پانچواں واقعہ ایسا ہے کہ ایک ایسی درسگاہ قائم ہوئی جس کا مقصد بھی تفرقہ اور دوئی کو ختم کرنا تھا۔ وہ تفرقہ کیا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ مسٹر ہے اور یہ مولوی ہے۔ جمعیت طلباء عربیہ بھی دراصل اسی کا ہی شاخسانہ تھی کہ کالج اور یونیورسٹی کے لوگ اسلامی جمعیت طلباء کے علماء کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتے تھے، کہ حجاب تھا، ایک رکاوٹ تھی، ایک گیپ تھا۔ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ علماء کو سمجھانے کے لیے علماء ہونے چاہیے، لہٰذا انہوں نے طالبان علوم نبوت کو کہا کہ آپ الگ سے اپنے فیلڈ میں کام کریں۔ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے وہ جیسے اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ امت ایک ہے، اس کا نظام تعلیم بھی ایک ہونا چاہیے۔ اسی نظام تعلیم سے نکل کر لوگ سارے امور سر انجام دیں، ماہرین پیدا ہوں، فکری رہنما بھی، سیاسی رہنما بھی، معاشی تھنکرز اور رہنما بھی، اور انتظامات کرنے اور سنبھالنے والی انتظامیہ بھی، جج اور جرنیل بھی، سارے اسی نظام تعلیم سے نکل کر، جن کا ایک
ایک کورس اور ایک نصاب ہو، اور وہ ہے قرآن مجید اور رب کائنات کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، یعنی سنت اور حدیث۔ تو یکم محرم الحرام 1420 ہجری کو اسی سوچ کے مطابق ایک درسگاہ قائم ہوئی جس کا نام ہے جامعہ دارالاسلام۔ اس کا نقشہ اس سے پہلے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کر چکے تھے کہ جب علی گڑھ تیار کر رہا تھا دنیاوی علوم کے ماہرین، دیوبند تیار کر رہا تھا دینی علوم کے ماہرین، اور ان کا آپس میں ملاپ نہیں تھا، مل کے چلنے والے نہیں تھے، تو ان کو آرا دیتے ہوئے جو خطبات، جو مقالات لکھے گئے، اور یہ ڈوئلزم کو ختم کرنے کے لیے، دوئی کو خاتمے کے لیے نظام تعلیم کے اندر، ان مقالات کا مجموعہ 3 کتابوں کی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک ہے علامہ اقبال بحیثیت مفکر تعلیم، جس کو بختیار حسین صدیقی صاحب نے لکھا ہے۔ دوسرا ہے تعلیمات کتاب، جو سید مودودی رحمہ اللہ کے خطابات اور مقالات پہ مشتمل ہے۔ اور تیسری کتاب ہے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، اور وہ ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس کی ایک سمری بھی 20-25 صفحات پہ مشتمل اسی کتاب کا ایک چیپٹر ہے مناظر حسن گیلانی صاحب۔ دیگر بھی لوگوں نے بہت اس طرح کے رشحاد قلم چھوڑے ہیں، تو ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاریخ بر صغیر میں کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ندوۃ العلماء ہے یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اور اس نہج پہ دیگر، لیکن یہ پنپ نہیں سکے ادارے۔ اور جو یہ پنپے بھی کیسے، کیونکہ اس چیز کو ہمارا دشمن گوارا نہیں کرتا، اور اس نے ذہن سازی ایسی کر دی اور وسائل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں جو اس کو دو طرفہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دینی اور یہ دنیاوی، یہ مسٹر اور یہ مولوی، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، تو یہ کیسے پنپیں گے؟ لہٰذا ایک کمیونٹی کے لوگ، معاشرے کے لوگ کچھ مل کے یہ کام کریں تو وہ کچھ ظاہر ہے اسی قوت سے چلے گا۔ جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں اس کا نقشہ پیش کیا کہ اس طرح کے ہم طلبہ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو نہ مسٹر ہو نہ مولوی بلکہ جامع شخصیت ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ اس کام کے لیے بچے کون دے گا؟ اپنے وقف کرے گا، اپنے اخراجات بھی جو برداشت کرے، اور ایسی تعلیم حاصل کرے جس کو نہ علماء میں پذیرائی ہو اور نہ دنیا داروں میں پذیرائی ہو۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ مسلمان جو اسلام چیخ رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ترس رہے ہیں اسلامی نظام حکومت کو، اگر وہ پورے ہندوستان، جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، 44 کی بات ہے، یعنی 3 سال پہلے کی بات ہے، فرمایا کہ اگر پورے ہندوستان سے بر صغیر سے 50 بچے بھی اس کام کے لیے کوئی وقف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جو اس کام کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرے گا۔ اس نظام کے اندر سوائے حق کے، سوائے آخرت کے اور سوائے قربانیاں دینے کے کوئی اور کشش نہیں ہے، اور یہ قربانیاں بھی محض قربانیاں نہیں ہیں، بلکہ جو بندہ اس راہ پہ چلے گا، اس نہج پہ اور چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عروج بھی دنیا میں عطا فرمائے گا، عزتیں بھی بخشے گا۔ بہرحال یہ تسلسل سے کئی جگہ پہ کوششیں ہوئی ہیں، اور جوہر آباد میں دارالاسلام نامی ایک ادارے میں پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب نے داغ بیل ڈالی جامعہ دارالاسلام کی انہی تصورات پہ، اور یہ زمین چودھری نیاز علی مرحوم نے وقف کی تھی، اب شہر کے بیچ میں آ گئی ہے، پہلے کنارے پہ تھی، تو اس جگہ پہ کام جاری ہے، اور اس ادارے کا آغاز آج سے 25 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔